بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اصول فقہ حنبلی پر گفتگو کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس بحث کے دوران ہمارا مدار چند کتب پر ہوگا جو ہمارے مآخذ اور مصادر ہیں۔ علامہ ابن خدامہ کی کتاب روضۃ الناظر و جنۃ المناظر جو ضخیم کتاب ہے وہ ہمارا پہلا مصدر ہے۔ مختصر التحریر جو علامہ ابن نجار کی کتاب ہے اتنی ضخیم نہیں ہے، اور تیسری کتاب جو روضۃ الناظر کی ہی تلخیص ہے البلبل جو امام طوفی کی لکھی ہوئی ہے وہ ہمارا تیسرا ماخذ ہے، اور چوتھی جو مختصر کتاب ہے وہ ہے الورقات جو امام الحرم امام جوینی کی کتاب ہے۔ اب ہم اصول فقہ کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ اصول فقہ کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے۔ پہلی تعریف حد اضافی کہلاتی ہے، یعنی جو اصول فقہ مرکب ہے وہ مرکب اضافی ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک مضاف ہے اصول اور ایک مضاف الیہ ہے الفقہ۔ تو ہم پہلے اصول کی تعریف کریں گے پھر الفقہ کی تعریف کریں گے حد اضافی میں۔ تو فاصول جمع اصل، تو اصول اصل کی جمع ہے، اصل واحد ہے، اصول پلورل ہے، اور وہو لغتاً، اور لغوی اعتبار سے اصول کے معنی یہ ہے کہ ما یبنى علیہ غیرہ، یہ وہ چیز ہے جس پر کسی دوسری چیز کا مدار ہو، جس پر کوئی دوسری چیز کا فاؤنڈیشن ڈالا جاتا ہے۔ اصل وہ چیز ہے جس پر کسی دوسری چیز کو رکھا جاتا ہے، یعنی یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے اصل۔ واصطلاحاً ما لہ فرع، اور اصطلاح میں اصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی فرع ہو، جس کی کوئی برانچ ہو، یعنی جس سے کوئی چیز نکلے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّلِيلِ غالباً، اور اس کا اطلاق دلیل پر ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ یہ چیز اس طرح ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کی اصل کیا ہے بتلاؤ، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے وہ بتلاؤ۔ اب فقہ کی تعریف کی طرف بھی آتے ہیں۔ الفقہ لغتاً الفہم، فقہ جو ہے لغت کے اعتبار سے فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ اور فہم کے معنی میں ہے۔ وہو ادراک معنی الکلام، اور وہ کلام کے معنی کا ادراک کرنا، یعنی پوری انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا، پوری اس کی فہم حاصل کرنا کلام کی فقہ کہلاتا ہے۔ واصطلاحاً، اور اصطلاحی اعتبار سے فقہ العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ بالاستدلال، اصطلاحی اعتبار سے علم فقہ ان احکام شرعیہ فرعیہ کا جاننا ہے ادلہ تفصیلیہ سے استدلال کرتے ہوئے، یعنی ادلہ تفصیلیہ سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل تلاش کرتے ہوئے ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ فرعیہ کا جاننا فقہ کہلاتا ہے۔ اب یہ تھوڑا مشکل ڈیفینیشن ہے، لیکن ہم ایک ایک لفظ کو اگر توڑ کر دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے شرعیہ کا میننگ دیکھتے ہیں۔ شرعیہ یعنی وہ ساری باتیں اور وہ سارے امور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہم میں مبعوث ہوئے، یعنی اس میں فقہ بھی آتا ہے، اس میں عقائد بھی آتے ہیں، اس میں تصوف بھی آتا ہے، اور دیگر اسی طرح اور دوسری چیزیں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں شرعیت کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا گیا ہے کہ احکام شریعت کا جاننا، یعنی حلال اور حرام کا جاننا، شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز فرض ہے، اور کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، ان ساری چیزوں کا جاننا احکام شریعت کا جاننا ہے۔ لیکن یہاں پر احکام شرعیہ فرعیہ کہا گیا، یعنی ایسے احکام شرعیہ جو فرعی ہیں، اصلی نہیں ہیں۔ اصلی احکام شرعیہ کا جاننا وہ ایک الگ علم ہے، لیکن فقہ میں ہم احکام شرعیہ فرعیہ، فرع برانچ کو کہتے ہیں، تو احکام شرعیہ فرعیہ کو جانتے ہیں، اور یہ ہم کیسے جانتے ہیں؟
ادلہ تفصیلیہ سے استدلال کرتے ہوئے جانتے ہیں۔ ادلہ تفصیلیہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے اگر آپ استدلال کریں گے، اس میں دلیل تلاش کریں گے، اس سے دلیل نکالیں گے ان چاروں چیزوں سے، تو یہ جو ہے احکام جو نکلیں گے شریعت کے، وہ فقہ کہلائے گی۔ اور جب ہم استدلال کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا حقیقی علم نہیں رکھتے ہیں۔ حقیقی علم ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اللہ کو ذاتی طور پر معلوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا کے ذریعے معلوم ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ ہم ادلہ تفصیلیہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں اس کی دلیل تلاش کرتے ہوئے معلوم کر رہے ہیں۔ ہم حقیقی طور پر ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو یہ اصول اور فقہ کی تعریف تھی، حد اضافی تھی اصول فقہ کی، جس میں ہم اصول کی الگ تعریف کیے اور فقہ کی الگ تعریف کیے۔ اب دوسری قسم کی تعریف ہے اصول فقہ کی، وہ ہے حد لقبی، یعنی یہ جو اصول فقہ کمپلیٹ اصول فقہ جو لقب ہے اس کی کیا تعریف ہے۔ پہلے تو ہم نے اصل کی الگ تعریف دیکھی، پھر فقہ کی الگ تعریف دیکھی، لیکن اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اصول فقہ کی کیا تعریف ہے ایز اے ہول۔ تو اصول فقہ کی یہاں پر تعریف لکھ رہے ہیں: العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ الفرعیہ، یعنی یہ علم ان قواعد کا، ان رولز کا جاننا ہے جس کے ذریعے التي يتوصل بها، جس کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں؟ احکام شرعیہ فرعیہ کے استنباط کی طرف، احکام شرعیہ اور فرعیہ کے نکالنے کی طرف، اس کو اخذ کرنے کی طرف ہم پہنچتے ہیں۔ ان قواعد اور ان رولز کا جاننا جس کے ذریعے ہم احکام شرعیہ فرعیہ کے نکالنے کی طرف پہنچتے ہیں، یعنی حلال اور حرام کو آپ قرآن سے کس طرح نکالیں گے، حدیث سے کس طرح نکالیں گے، اجماع سے کس طرح نکالیں گے اور قیاس سے کس طرح نکالیں گے، یہ نکالنے کا جو میتھڈ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہم اصول فقہ کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اب اس کی کچھ غرض بھی ہے، ہم یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ ہم یہ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ معرفت احکام اللہ والعمل بہا، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاح دارین ہم چاہتے ہیں، احکام کو پہچان کر اس پر عمل کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری غرض ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم فرض کفایہ ہے تمام مسلمانوں پر، یعنی تمام مسلمانوں میں سے اگر چند افراد بھی اس علم کے حاصل کرنے میں مصروف ہو جائیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی اس کے حاصل کرنے میں مصروف نہیں ہوگا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن یہ علم مجتہدین پر فرض عین ہے، ان پر یہ علم حاصل کرنا لازم ہے، کوئی حاصل کرے یا نہ کرے، مجتہد کے لیے یہ ضروری ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے اور اس میں کمال حاصل کرے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع الادلہ الشرعیہ الموصلہ الی الفقہ، ایسے ادلہ شرعیہ جو ہمیں فقہ تک پہنچائیں، ان کا جاننا اس علم کا موضوع ہے۔ اور اس علم کی استمداد کیا ہے؟ ہم کن چیزوں سے مدد حاصل کرتے ہیں؟ اس علم میں کن چیزوں سے مدد حاصل کرتے ہیں؟ پہلے ہے اصول دین، یعنی علم الکلام سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں۔ علم العربیہ، یعنی زبان عربی کے اصول و قواعد، صرف و نحو سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں، اور احکام شرعیہ سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں اس علم میں۔